اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت کے دن تک۔ سورۃ صاد آیا 81۔ الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت کے دن تک، یعنی اس دن تک تمہیں مہلت دی جاتی ہے جس کا وقت مقرر ہے۔ آدم علیہ السلام کی پوری ذریت ختم ہو جائے گی تو امتحان بھی ختم ہو جائے گا۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اس نے کہا، شیطان نے، ابلیس نے، تو تیری عزت کی قسم میں اس کو ضرور گمراہ کروں گا۔ سورۃ صاد آیا 82۔ قالا، اس نے، ابلیس نے آدم علیہ السلام اور اولاد کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، یعنی میں آپ کی عزت کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں ساری نسل اور آدم علیہ السلام کو گمراہ کروں گا۔ ابلیس سے مہلت ملنے پر اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا، میں ان سب کو ضرور بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ سورۃ صاد آیا 83۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ ابلیس جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو بچا لے گا، اس لیے اس نے مخلص بندوں کو مستثنیٰ قرار دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خالص بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خالص بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا مخلص بنا لا۔ مخلص لوگوں سے مراد ایسے لوگ ہیں جو چنے ہوئے پسندیدہ ہوں۔ ابلیس نے مخلص لوگوں کے بارے میں بتایا کہ میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا خالص کر لے، اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں۔ قال فالحق، سورۃ صاد آیا 84۔ قال، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، فالحق، یعنی میں ہی حق ہوں، والحق اقول، اور میں ہی حق کہتا ہوں، میری ذات حق ہے، میری بات حق، میرا وصف حق، میرا قول حق، میں حق بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حق ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں، یعنی میری غلط بات نہیں ہو سکتی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنہوں نے ان میں سے تیری پیروی کی۔ سورۃ صاد آیا 85۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، کہ میں تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا۔ رب العزت نے فرمایا، میں تمہیں جہنم رسید کر دوں گا، وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، جنہوں نے ان میں سے تیری پیروی کی، تیری پیروی کرنے والے جن اور انسانوں کو بھی جہنم سے بھر دوں گا۔ جیسے سورۃ سجدہ آیا 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دیتے، لیکن میری طرف سے بات سچ ثابت ہو گئی کہ میں ضرور جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اسی طرح بنی اسرائیل آیا 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تم سب کا پورا پورا بدلہ یقیناً جہنم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے بھر دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے، ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا لے، اپنے لیے خالص کر لے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، آپ کہتے ہیں میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ سورۃ صاد آیا 86۔ قُلْ، آپ کہتے ہیں، رب العزت نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں، ما اسألکم علیہ، میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں اللہ کی طرف سے بلانے کا تم سے کوئی بدلہ، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ جیسا کہ فرمایا سورۃ فرقان آیا 57 میں، آپ کہہ دیں، میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ سبا میں آیا 47 میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیں، میں نے تم سے جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے، میرا اجر صرف اللہ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی میں ایسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا جس کا مجھے اختیار نہ ہو، نہ میں ایسی بات کی ٹوہ میں رہتا ہوں جس کا مجھے علم نہ ہو، میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے تو
تو انہوں نے کہا اے لوگو جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو اسے بیان کرے۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا اے لوگو جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو اسے بیان کرے، اگر علم نہ ہو تو اللہ ہی کو زیادہ علم ہے یہ کہتے، کیونکہ یہ بھی علم ہی ہے، جو چیز نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا تھا آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس قرآن یا تبلیغ کی وحی کی کوئی اجرت نہیں چاہتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس سے مراد ہے میں حق کی دعوت دے کر دنیا کمانا نہیں چاہتا، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں، اس سے مراد کہ میں کسی کمی بیشی کے بغیر حق بات تم تک پہنچا رہا ہوں، اس سے مراد یہ کہ میں تم سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کرا جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، تو یہ ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ سورۃ صاد آیہ 87۔ ان ہوا، یہ تو وہی، یہ قرآن، الا ذکر للعالمین، ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، یعنی جہان والے اپنی دنیاوی اور دینی اصلاح کے لیے اس سے نصیحت حاصل کریں، اور قرآن سارے جہان والوں کے لیے باعث عزت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ انعام میں آیہ 19 میں فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں خبردار کر دوں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے ساتھ واقعتاً دوسرا معبود ہے؟ آپ کہہ دیں میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور بلا شبہ ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ اسی طرح سورۃ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور ایک گواہ اس کی طرف اس کی تائید کر رہا ہو، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی جو رہنما اور رحمت تھی، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے، چنانچہ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں، آپ کے رب کی طرف سے یقیناً یہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ قرآن اس کے لیے نصیحت بنتا ہے جو اس کی نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن دنیا بھر کے انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور یقیناً تم جو کچھ وقت کے بعد اس کی خبر کو ضرور جان لو گے۔ سورۃ صاد آیہ 88۔ وَلَا تَعْلَمُنَّ، ضرور جان لو گے۔ رب العزت نے فرمایا مشرک جلد ہی قرآن کے بارے میں اس کی صداقت اور شہرت کو جان جائیں گے۔ نبأہ، اس کی خبر، یقیناً یعنی قرآن کی خبریں، بعد حین، کچھ وقت کے بعد، موت کے بعد یا قیامت کے دن، بدر کے دن اور فتح مکہ کے دن سب نے جان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ عرصے تک آپ کے سامنے قرآن مجید کے وعدوں اور وعیدوں کی حقیقت کھل جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے پہلے کہ ہم پہ یہ حقیقت بعد میں کھلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اب بھی کھل جائے اور ہم اس پر ایمان لے آئیں، سچے دل سے ایمان لائیں، ایسا ایمان لائیں کہ جیسے ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان دے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر چلا اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر گھر عطا فرما، اپنے قریب ہمیں گھر عطا فرما، آمین۔